السلام علیکم. ڈی ڈی کے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اے آئی کا زمانہ ہے, ہر کوئی چیز ہمارے فنگر ٹپ پہ اویلیبل ہے, اور انسان کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ دن بدن زیادہ تحقیق کرے, ریسرچ کرے اور بھی جانے دنیا کے بارے میں. لیکن مستقبل تبھی خوبصورت ہوتا ہے یا رہتا ہے جب ہمارا ماضی بہت ہی خوبصورت رہتا ہے, اور یہی بات ہمارے کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں بھی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت رہی ہے. اور اگر ہم بات کریں, کچھ ایسے پیریڈز ہمارے گولڈن رہے ہیں جنہوں نے ہمیں کافی مدد کی آگے سویلائزیشن کو اور امپروو کرنے میں, اور آج ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم اے آئی کے زمانے میں موجود ہیں اور کسی بھی فیلڈ میں ہم پیچھے نہیں ہیں. آج ہم نے جس پیریڈ کا انتخاب کیا ہے, جس کے بارے میں ہم بات کریں گے, وہ ایک گولڈن اینشنٹ پیریڈ رہا ہے کشمیر ہسٹری کا. جی, میں بات کر رہی ہوں کارکوٹا ڈائناسٹی کی. آخر یہ کارکوٹاز تھے کون اور ان کی کتنی دیر حکومت رہی ہے, اور اس پیریڈ میں کشمیر نے کیا کیا ترقی کی ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان ہیں الطاف حسین صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ, شکریہ مجھے یہاں پر دعوت دینے کے لیے, اور میں آپ کو مبارک کرتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرنے کے لیے, شکریہ. جس کی بہت ضرورت ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے جی, وہ انفارمڈ رہیں اباؤٹ دیئر گولڈن پاسٹ. بالکل سر. ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں ان کے کافی سارے ریسرچ پیپرز بھی پبلش ہوئے, اور حال ہی میں ان کا ایک ریسرچ پیپر پبلش ہوا ہے جو کہ ہم نئے پرسپیکٹو سے اپنی کشمیریت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. حال ہی میں ایک پیپر ہمارا پبلش ہوا, میرا ایک اسٹوڈنٹ بھی اس کے ساتھ رہا ہے, انہوں نے کام کیا ہے, جس میں ہم نے کشمیریت جو ہے اس کو ہم نے ایک نئی پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. یعنی ابھی تک جو ریسرچ ہوا تھا کشمیریت پر, جو جانتے تھے لوگ, وہ میڈیول پیریڈ سے ہی اس کے اوریجنز جو ہیں ان کو ٹریس کرتے تھے. لیکن ہم نے اس کو تھوڑا اور پیچھے جانچنے کی کوشش کی, اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اینشنٹ کشمیر ہسٹری سے ہی یہ ایک روایت رہی تھی کشمیریوں کی. جی, اور اس روایت کو پھر جو ہمارے رہنما تھے, یہاں کے رولرز تھے, انہوں نے بھی پھر اس کو اڈاپٹ کیا, اور وہی رولرز کامیاب رہے جنہوں نے ان روایات کو ایبزارب کیا, جی, جی, اور انہی کے مطابق اپنی پالیسیز جو ہے وہ فریم کی. بالکل سر. بہت ہونا بھی چاہیے, کیونکہ کام اکیڈمیشینز کا, ایکسپرٹس کا یہی رہتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو اور بہتر بنا کر اپنی جو آنے والی جنریشن ہے ان تک پہنچائے. سر, بات کریں گے ہم کارکوٹا ڈائناسٹی کی. آخر یہ لوگ تھے کون؟ ہماری اینشنٹ جو تہذیب ہے ہمارے اس علاقے کی, کشمیر کی, ایک تابناک ڈائناسٹی رہی ہے. جی, جی, جس پر ہمیں فخر بھی ہے, اور جس سے ابھی بھی ہم انسپائر ہوتے ہیں. بہت اہم ڈائناسٹی رہی ہے. کارکوٹاز بیسیکلی لوگ نہیں ہیں, کارکوٹا ایک ڈائناسٹی کا نام ہے جو 7ویں صدی کے اوائل میں جو اسٹیبلش ہوئی کشمیر میں, اور تقریباً 200 سال یہ ڈائناسٹی جو ہے انہوں نے اقتصادی میدان ہو, ایون ڈپلومیسی جو ہے, انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے, اس میں انہوں نے کشمیر کو پروان پر چڑھایا. جی, جی. تو یہ ڈائناسٹی کا نام ہے بیسیکلی, جو تقریباً 200 سال کشمیر پر جنہوں نے حکومت کی. 200 سال حکومت کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. کون لوگ رہے ہیں, کیا فاؤنڈرز اس کے رہے ہیں جنہوں نے اس رول کو اتنے لمبے عرصے تک چلایا؟ جی بالکل. کارکوٹا ڈائناسٹی کا جو جس رولر نے اس کی بنیاد ڈالی, ان کو ہم کہتے ہیں درلبھا ورمن. یہ درلبھا ورمن گنندیا, اس سے پہلے ایک ڈائناسٹی یہاں پر تھی. اس ڈائناسٹی کے انڈر یہ ایک ملٹری کمانڈر تھے. کافی ایبلٹیز ان میں تھی, کافی ہنر ان میں تھی, اور اس ہنر کو دیکھ کے جو گنندیا ڈائناسٹی کا جو رولر تھا, انہوں نے ان کو کافی پروموٹ کیا. سو مچ سو کہ انہوں نے درلبھا ورمن کو اپنی بیٹی جو ہے وہ نکاح میں دے دی, اور اس وجہ سے ان کے جو روابط ہے گنندیا ڈائناسٹی سے وہ کافی قریب ہو گئے. اور چونکہ گنندیا ڈائناسٹی جو ہے, بالا دتیا جو ہے, جو اس کا لاسٹ رولر تھا, ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا, تو میل وارث نہیں تھا. اس وجہ سے ان کے انتقال کے بعد ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو گیا, چونکہ درلبھا ورمن نے پہلے ہی اپنے آپ کو ثابت کر دیا تھا ایز اے اسٹیٹس مین, ایز اے ملٹری کمانڈر, ایز اے اسٹریٹجسٹ.
تو اس وجہ سے جو اس وقت شرفا تھے، نوبلز تھے، باقی لوگ جو تھے، آفیشلز جو تھے، ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوا ان کو ایکسیپٹ کرنا ایز اے نیا رولر. تو اس طریقے سے ایک بالکل پرامن طریقے سے ایک ٹرانزیشن ہوا ایک ڈائناسٹی سے دوسری ڈائناسٹی کی طرف. جیسے اکثر ہوتا ہے اینشنٹ پاسٹ میں، اینشنٹ تاریخ میں، کہ خون خرابہ ہوتا تھا جب ٹرانزیشن ہوتے تھے ایک ڈائناسٹی، ایک خاندان سے دوسرے خاندان کی طرف. تو لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پیسفل ٹرانزیشن. سر یہی تو بات ہے، یہی تو جاننا ہے ہمیں کہ ایسا کیا اسٹریٹجیز تھی ان میں کہ ان کو رولر ایکسیپٹ کرنے میں لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہوگی. بالکل، میں نے جیسے پہلے ہی عرض کیا کہ انہوں نے پہلے ہی ثابت کر دیا تھا اپنی جو ان کے کمالات تھے، چاہے ملٹری کمالات تھے، چاہے ایڈمنسٹریٹو سکلز ان کے تھے، وہ پہلے ہی اسٹیبلش ہو گئے تھے. کچھ ایگزامپلس مطلب جو بھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں یہاں لوکل میگنیٹس تھے، دامراز جن کو ہم کہتے تھے، لینڈ لارڈز تھے، یا ایکسٹرنل کچھ فورسز جو تھے، ان کو ٹیکل کرنے میں دورلبھا ورمن جو تھا اس نے کافی اہم رول پلے کیا تھا. اور جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرینگتھ جو تھی حکومت نظام کو سینٹرلائزڈ کرنے میں، تو وہ بھی انہوں نے گنندیا رولرز کے انڈر اس میں بھی انہوں نے کافی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا تھا پہلے ہی. یا اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرنا، ہاؤ ٹو ڈیل ود اینیمیز، یا جو انٹرنل جو کرائسس ہوتی تھی امپائر کے، ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، وہ انہوں نے پہلے ہی ثابت کر دیا تھا. اس وجہ سے جو اس وقت کے نوبلز تھے، حالانکہ ان میں خواہش ضرور رہتی تھی، ہمیشہ رہتی تھی ایک کہ رولر کے انتقال کے بعد ان کو گدی پر بٹھایا جائے. بالکل. اور جب رولر کا اپنا بیٹا نہ ہو اس وقت زیادہ کلیمنٹس ہوتے ہیں، زیادہ دعوے دار ہوتے ہیں. صحیح. تو اس میں بھی چونکہ کوئی ریوولٹ نہیں ہوا ان کے خلاف، جب انہوں نے ڈکلیئر کیا خود کو رولر، کوئی ریوولٹ نہیں ہوا ان کے اگینسٹ. تو اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی تھی، ان کی مقبولیت جو ہے وہ پہلے ہی بن گئی تھی، جس وجہ سے لوگوں نے ایکسیپٹیبلٹی تو ہو گئی ان کی. صحیح بات ہے. آگے کیسا رہا پھر ان کا؟ دوسرا کب تک رول کیا؟ جو آپ نے ٹرم یوز کی اور جس نام سے ہم جانتے ہیں ان کو، کارکوٹاز، یہ بیسیکلی یہ نام تھا ایک ناگ دیوتا کا. اچھا. تو دورلبھا ورمن نے جب اپنا رول اسٹیبلش کیا، پھر چونکہ لیجیٹیمیسی اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے، لوگوں میں یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ دیٹ آئی ایم دا رائٹ فل پرسن جو یہاں پر رول کر سکے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے تھے رولرز. کوئی اپنی ملٹری اسٹرنگتھ یہ اسٹیبلش کرتا تھا، یا کوئی ہوتا تھا وہ اپنے ڈپلومیٹک سکلز اسٹیبلش کرتا تھا، کوئی ڈیوائن رائٹ دکھاتا تھا کہ میں کسی مطلب خاص دیوتا سے میرے خاندان کا تعلق ہے. تو وہی ایک یہ تھا کہ دورلبھا ورمن نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ان کے خاندان جو ہے، ان کا نسل جو ہے، یہ ملتا ہے ایک ناگ دیوتا سے جس کا کرکوٹا جس کا نام تھا. اچھا. تو اس وجہ سے پھر ہم اس خاندان کو یا اس ڈائناسٹی کو ہم کرکوٹا ڈائناسٹی کے نام سے جانتے ہیں. جی. تو انہوں نے کب تک رول کیا پھر؟ جی، دورلبھا ورمن جو ہے انہوں نے ان کا رول جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا 635 میں، یہ مطلب اپروکسیمیٹلی، اور تقریباً 31 سال جو ہے وہ انہوں نے اپنا رول اسٹیبلش کیا، یہاں پر اپنی نظامت چلائی. جی. اور اس دوران انہوں نے ہم دیکھتے ہیں اسٹرانگ فاؤنڈیشنز اس امپائر کے ڈالے. مثلاً میں آپ کو بولوں گا 2-3 چیزیں انہوں نے بہت شاندار طریقے سے کی، جس وجہ سے یہ ڈائناسٹی جو ہے یہ تقریباً 200 سال سے زیادہ وقفے کے لیے بعد میں یہ چلی. ایک انہوں نے کیا کہ ایک پریگمیٹک جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپینشنسٹ پالیسی، یعنی پریورٹائز کرنا کہ کہاں سے آپ کو خطرہ آتا ہے، ایکسٹرنل تھریٹ کہاں سے آپ کو آتا ہے، اور اس ایکسٹرنل تھریٹ کو ٹیکل کرنا بائی وے آف ایک تو روٹس کو اسٹرانگ بنانا، جہاں سے پاسز جو ہوتے تھے، جہاں سے لوگ آتے تھے انویژنز کرتے تھے، ان پاسز کو مضبوط کرنا، ان پاسز پر ٹرسٹ وردی جو آپ کے لوگ ہیں، اور اسٹیبلشڈ ملٹری کمانڈر جو ہیں ان کو وہاں پر اپوائنٹ کرنا. اس کے علاوہ جو نیبرنگ علاقے تھے جہاں سے یہ ریوولٹس پنپتے تھے، ان علاقوں کو ایک ایک کر کے دورلبھا ورمن نے کانکیور کیا. ان کو کشمیر جو ریاست تھی اس کے ساتھ انہوں نے ان کا جوڑ دیا. تو یہ ایک تو مطلب سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی جو ہے یہ انہوں نے اسٹیبلش کی. دوسرا انہوں نے کیا، انہوں نے ایک نظامت کا ایک بہت ہی اچھا جو ہے
اسٹرانگ سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریشن، یعنی جہاں پر جو آپ کے لوکل میگنیٹس ہیں ان کا زیادہ سے نہ ہو، اسٹریٹجی میکنگ جو ہے، پالیسی پلاننگ جو ہے یا باقی چیزیں جو ہیں اس میں کنگ کا براہ راست عمل دخل ہو۔ سر یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بڑی اسٹریٹجیز اپنائی ہے، اپنے رول کو اچھا اسٹرانگ کیا ہے۔ کیا اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی پولیٹیکلی اگر ہم بات کریں گے کشمیر کی؟ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس سے پہلے یہاں پر فریگمنٹیشن ہو گئی تھی۔ فریگمنٹیشن مینز جو لوکل لینڈ لارڈز تھے جن کو ہم جنرلی دامراز کہتے ہیں، جی جی، یہ دامراز جو ہے یہ پاورفل بن گئے تھے، دے ہیڈ بیکم سارٹ آف کنگ میکرز، یہ ڈکٹیٹ کرتے تھے پالیسیز، اور ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے انٹرسٹس ہوتے تھے، یہ اپنے انٹرسٹس کو میکسیمائز کرنا چاہتے تھے، ان کو زیادہ یہ نہیں تھا کہ رول کتنا مضبوط ہو جائے، کنگ کا پاور کتنا مضبوط ہو جائے، یہ ان کا زیادہ کنسرن نہیں ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو درلبھا ورمن چونکہ پہلے خود نوبلٹی میں تھے تو انہوں نے سارا کچھ انہوں نے دیکھا تھا کہ کنسپریسیز کیسے ہوتی ہیں، یہ لوگ کیسے رولر کے اگینسٹ پالیسیز مرتب کرتے ہیں، اور کیسے ان کو وہ ایکسپیرینس بھی ہو چکی تھی کہ کیسے ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اتھ ونو أسۍ یہ کہ یم اوس گۄڈٕ سورُے کینٛہہ زونمُت پرکھومُت تہٕ تمہِ پتہٕ کوٚر یِمو تبے روٗد یِہُنٛد زن یہ حکومت یہ روز واریاہ کامیاب، یعنی یہ مطلب آسمان سے نہیں ٹپکے تھے، یہ گراؤنڈ سے ایمرج ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا ہر ایک لیول پر انہوں نے کام کیا تھا، اور دیکھا تھا کہ میرٹس کہاں پر ہیں، ڈیمیرٹس کہاں پر ہیں، اور ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ جب ان کو خود پاور ملا تو انہوں نے یہ چیزیں کر کے ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو نظام جو ہے اس کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چونکہ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے، کوئی بھی امپائر جو ہوتی ہے، اس کے لیے مضبوط اقتصادی بنیادیں ہونی چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اقتصادی مطلب جب تک آپ کا اقتصادی نظام صحیح نہ ہو، آپ کے فائنانسز اسٹرانگ نہ ہو، تب تک آپ ایک اسٹرانگ ملٹری اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو درلبھا ورمن نے لینڈ ریونیو سسٹم جو تھا، اچھا، اور ٹریڈ جو اس وقت ہوتا تھا، ٹریڈ روٹس جو ہے، ٹریڈ لنکس جو ہیں دوسرے اطراف کے ساتھ، ان کو انہوں نے تھوڑا سا مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ لینڈ ریونیو سسٹم جو ہے اس کو تھوڑا اور سائنٹیفک بنا دیا تاکہ لیکیجز نہ ہو، یعنی جتنا آپ کو پیزنٹ سے ملنا ہے وہ برابر آ جائے، امپائر کی طرف آ جائے، وہ لیکیجز نہ ہو۔ جو بیچ میں آفشلز ہوتے تھے وہ کچھ لیکیجز کرتے تھے، یعنی کہ انہوں نے ہر ایک پہلو پہ بڑے غور و خوض کر کے انہوں نے پلان کیا تھا۔ بالکل سر، بہت صحیح۔ لیکن جب بھی ہم کارکوٹاز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے للتا دیتیا مکتاپیدا کا پیریڈ، ان کے بارے میں سر۔ کشمیر کا سب سے پاورفل رولر رہا ہے۔ جب بھی ہم کبھی بھی کشمیر ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں، جی للتا دیتیا کا نام آتا ہے، اور پاورفل صرف اس سینس میں نہیں کہ للتا دیتیا صرف ملٹری کمانڈر، مضبوط ملٹری کمانڈر تھے، انہوں نے بہت ساری فتوحات حاصل کی، وہ تو انہوں نے کی ہی، تو لیکن اس کے علاوہ فتوحات کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دوسرے شعبے ہیں اس وقت کے نظام کے، اس میں بھی خاصا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ایڈمنسٹریشن کو مضبوط کر دیا، ایکسٹرنل ریلیشنز جو ہیں کشمیر کے ان کو کافی سنجیدگی کے ساتھ لے کر مضبوط بنا دیا، کشمیر کی اکانومی جو ہے اس کو پورا اوور ہال کر دیا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر ایڈمنسٹریٹو نظام جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا۔ ایک ہوتا ہے پرسنلائز کہ آپ سارا اپنے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں، اور پھر جب آپ چلے جاتے ہیں نظام بکھر جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کیا کہ ٹاپ سے باٹم تک ایک پورا ایک ایڈمنسٹریٹو نظام جو ہے اس کو انہوں نے مرتب کر دیا، اور بالکل اس میں چیکس اینڈ بیلنسز تھی، اس میں ہر ایک سٹرکچر کا جو رول ہے وہ واضح تھا، جس وجہ سے ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے کافی سموتھلی جو ہے یہ چلی۔ اچھا، اس کے علاوہ للتا دیتیا اور شعبوں میں جو ہم آگے جس پر ہم بات کریں گے، انہوں نے کشمیر کا کلچر جو ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، پروان چڑھایا۔ کشمیر کا جو انٹلیکچول جو فریم ہے اس کا ہوریزن کافی انہوں نے بڑھا دیا۔ جو لکھنے والے لوگ تھے، جو اسکالرز تھے، جو فلاسفرز تھے، ان کو کافی انکریج کیا۔ ایک نیا جو ہے ایک سوچ جو ہے انہوں نے یہاں پر کھڑی کر دی کہ جہاں پر ہر کوئی انسان سوچتا تھا، نئے دریچے جو ہیں کرنا چاہتا تھا، بالکل وہ کھولتا تھا، بالکل باہری اثرات جو ہیں ان کو فلٹر کر کے ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ یہاں کی جو کاریگری ہے
ان کو نکھارتے تھے. بالکل. تو ایک ایسا نظام, ایک ایسا ماحول میں کہوں گا انہوں نے یہاں پر کریٹ کر دیا کہ جس میں یہ چیزیں فلورش ہو گئی. یہاں کا ادب فلورش ہو گیا, یہاں کی فکر فلورش ہو گئی, یہاں کا ہم دیکھتے ہیں کرافٹس جو ہیں, آرٹس جو ہیں, یہ فلورش ہو گئی. تو ایک نظام انہوں نے ایسا صحیح سے کریٹ کر دیا. آپ نے آرٹ اینڈ کرافٹ کی بات کری, اور وہاں پر جب ہم اس پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے کچھ ابھی بھی موجود ہے, کچھ سٹرکچرز موجود ہے جو کہ پہچان ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے اپنے سن ٹیمپل کی. بالکل, سن ٹیمپلز تو یہ تو بننے ان کی ہم بات کریں گے تھوڑا, اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑا دیر کے بعد. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ للتا آدتیہ جو ہے, ان کا کنٹریبیوشن جو پہلے سیاست میں اور وہ نظام جو وہ ماحول بنانے میں ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا, جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا. 8th سینچری کے بگننگ میں ان کا رول یہاں پر شروع ہو گیا, رفلی اراؤنڈ 724-25, تقریباً 32 سال ان کا یہاں پر نظام چلا کشمیر میں. اور اس دوران انہوں نے ایک تو یہ تھا ہی کہ جو ہمارے یہاں پر اندرونی جو ان کی گورنمنٹ تھی, نظام تھا, اس کو کافی مضبوط کر دیا. جو میں نے ابھی کہا, بالکل, جو بھی فیسیپیریس ٹینڈنسیز تھی, جو بھی ریبیلیس ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, ان کو انہوں نے ختم کر دیا اور ان لوگوں کو اپنے قریب بٹھایا جن میں ایبیلٹی تھی, جن میں ٹیلنٹ تھا, جن میں شعور تھا, تو ان کو پروموٹ کیا, ان کو انکریج کیا, جس کی وجہ سے انٹرنل نظام جو ہے ان کا کافی مضبوط بہتر ہو گیا. دوسرا جو ان کا سب سے اہم کنٹریبیوشن ہے اور جس کے لیے ہم ان کو جانتے ہیں پورے ورلڈ میں, انہوں نے کشمیری ریاست کو, ریاست مینز جو ان کا اپنا دائرہ اختیار جہاں جہاں پر تھا, اس کو انہوں نے بین الاقوامی سطح پر وہ لے کے آئے. کشمیر جو ہے ایک پرومیننٹ پاور ہم جس کو کہہ سکتے ہیں, یہ بنانے میں للتا آدتیہ کا اہم رول ہے. یعنی کشمیر سے باہر اب کشمیر کو ایک پاور کی صورت میں, ایک سٹرانگ ایمپائر کی صورت میں اس کو جانا جاتا تھا. اس کے لیے کیا کیا, اس کے لیے انہوں نے بہت سارے ایکسپینشنز کیے, بہت سارے علاقوں کو فتح کر دیا, بڑی فتوحات ان کے سر ہم دیکھتے ہیں. اچھا, ہم نے اس سے پہلے بھی رولرز دیکھے ہیں جن کو فتوحات تو ملی, لیکن ان فتوحات کو وہ سسٹین نہیں کر پائے, ان کو وہ کنسالیڈیٹ نہیں کر پائے. صحیح. للتا آدتیہ کے لیے اس کا بڑا یہ ٹیلنٹ اس میں تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ کہاں سب سے پہلے مجھے کہاں پر انویژن کرنا ہے, یا مطلب کس علاقے کو پہلے فتح کرنا ہے, اور دوسرا کہ فتح حاصل کرنے کے بعد مجھے کس طریقے سے وہاں کا نظام چلانا ہے. بہت سارے ماڈلز تھے اس وقت. ایک تھا کہ آپ ڈائریکٹلی کوئی ٹیریٹری آپ نے فتح کر دیا, آپ اس کو اپنے امپائر کے ساتھ ملاتے تھے اور اپنے لوگوں کو وہاں پر اپوائنٹ کر کے وہاں کی نظامت چلاتے تھے. دوسرا ماڈل ہوتا تھا کہ آپ جس رولر کو آپ نے ہرا دیا ہے, آپ اس کو اب اسی کو وہاں پر رکھتے ہیں, کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. کچھ کنڈیشنز ہوتی تھی کہ آپ اینیولی ہمیں ٹریبیوٹس بھیج دیجئے, اور جو آپ کی ایکسٹرنل پالیسی ہے وہ آپ خود نہیں چلا سکتے, اس کے لیے ہمارے سے مشورہ کر کے آپ کو چلانا ہوگا. انٹرنل جو آپ کا نظام ہوگا وہاں پر ہمارے خلاف, ہمارے نظام کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک دوسرا ماڈل تھا. تیسرا ماڈل ہوتا تھا کہ آپ نے کہیں پر فتوحات حاصل کی اور پھر وہاں پر آپ مال اسباب جو ہیں وہ لے کے آتے تھے اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تھے. صحیح. تو کچھ رولرز اٹک جاتے تھے کسی ایک ماڈل میں. للتا آدتیہ نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے یہ موقع کی مناسبت کے حساب سے جہاں جہاں پر ان کو لگا کہ یہ ماڈل مجھے اڈاپٹ کریے, بس فلیکسیبل. جہاں پر ڈائریکٹ کانکسٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ڈائریکٹ کیا, جہاں پر آپ کو ٹریبیوٹس, اینول ٹریبیوٹس لینے اور انڈیپینڈنٹ انڈائریکٹ رول اسٹیبلش کرنا ہے وہ کیا, یا جہاں پر آپ کو صرف ان سے مال و اسباب لینا ہے پھر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. بالکل صحیح. جس کی وجہ سے ایک تو کنسالیڈیٹ ہو گیا ان کے ایکسپینشنز, دوسرا سسٹین ہو گیا. اور ان کی فتوحات میں ہم بڑی بڑی فتوحات دیکھتے ہیں. افغانستان جو ہے, ماڈرن افغانستان یا سینٹرل ایشیا جو ہے, وہاں تک وہ چلے گئے. انہوں نے وہاں تک اپنا دبدبہ جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا وہاں پر. اسی طریقے سے انہوں نے نارتھ انڈیا جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا پاور ہاؤس سمجھا جاتا تھا کنوج, اور کنوج سمبل تھا پاور کا نارتھ انڈیا میں. ہرش وردھنا کے بعد وہاں تھوڑا سا پاور ویکیوم شروع ہو گیا تھا, ایک خلا پیدا ہو گیا تھا جس کو پھر اونتی للتا آدتیہ نے اس کا فائدہ لیا اور اجین پر یا کنوج جو ہیں ایسی ریاستوں پر انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. بالکل سر, یہ تو ہو گیا ان کے رول کی بات. اب ہم آتے ہیں اپنے آرٹ اینڈ کرافٹ پہ. اچھا, اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا
एम्पायर एस्टैब्लिश किया, तो जाहिर सी बात है आपको जो रिचीज है वहाँ से, जो दौलत है वहाँ से, जो रेवेन्यूज है इस बड़े एम्पायर के, ये उनका फ्लो अब कहाँ किस तरफ होगा? बिल्कुल, ये कश्मीर की तरफ होगा। तो कश्मीर में काफ़ी दौलत आ गई इस वजह से, अच्छा। और कंटिन्यूसली आती रही, सालों तक यहाँ आती रही ये दौलत, उन रियासतों से, सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ इंडिया से, बाकी इलाकों से ये यहाँ पर हुई। तो जिस वजह से ललितादित्य के पास एक ऑप्शन ये था कि वो ऐश अशरत में उड़ाते ये पूरी दौलत, जैसे रॉयल फैमिलीज करते थे अक्सर। जी। तो लेकिन उन्होंने उसके बजाय दूसरा रास्ता चुना, अच्छा, कि कश्मीर को एक तहजीबी जो नक्शा है, अच्छा, उस पर उसको ऊपर लाया जाए। बिल्कुल सही। तो जिस वजह से हम देखते हैं एक नया सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया, तामीर तरक्की का, बिल्कुल, आर्ट्स का, अदब का, जी। इसका मरहला शुरू हो गया इस दौलत की वजह से और उस कंसोलिडेशन की वजह से, उस पीसफुल माहौल की वजह से, जिसमें हम देखते हैं शाहकार आर्किटेक्चर के हम देखते हैं, जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, जो हमारा मार्टिन टेम्पल है, जी, सन जो आज भी खड़ा है वहाँ पर, और उस बुलंद पाया जो हमारा जो रूलर था उसकी ग्रेटनेस का सबूत इस वक्त भी दे रही है, उसकी फहम फरासत का सबूत इस वक्त भी बन के खड़ा है मार्टिन टेम्पल, जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बनाया। और ये शाहकार इसलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ लोकल एलिमेंट नहीं है, उसमें जो उस वक्त फन के जो बेहतरीन एलिमेंट्स थे वर्ल्ड में, उन एलिमेंट्स को समेटा ललितादित्य ने। अच्छा, जैसे हम देखते हैं गुप्ता आर्ट जो है, गुप्ता टाइम, जो गुप्ता पीरियड इंडिया का एक सुनहरी भारत का रहा है दौर, उसमें टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर हो गई। उस दौर से जो प्रोमिनेंट फीचर्स थे उनको अडॉप्ट किया। चाइना के साथ काफ़ी क्लोज रवाबित रहे ललितादित्य के पीरियड में, और वहाँ से जो अदब और आर्ट के जो फीचर्स थे उनको अडॉप्ट किया। ग्रीको रोमन जो है वहाँ उनका जो आर्ट था उसके फीचर्स लिए, और उन फीचर्स को फिर सिंथेसाइज किया गया, और मार्टिन टेम्पल जो है ये उसी सिंथेसिस का हम देखते हैं ये आउटकम है। सर यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मार्टिन टेम्पल सरवाइव करता, आज के इम्पोर्टेंस रहती उसकी आजकल के दौर में, सिग्निफिकेंस क्या रहती है उसकी? जी बिल्कुल, देखिए सरवाइव तो वो अभी भी सरवाइव कर रहा है, लेकिन जब 2000 साल गुजरने के बाद डिप्रेसेशंस आती हैं, और कभी यहाँ जो अर्थक्वेक प्रोन रहा है ये इलाका, उस वजह से हुआ होगा, या कभी कभी हम देखते हैं कुछ रूलर्स ने जिनका वो फहम फरासत नहीं था बिल्कुल, तो उन्होंने कुछ गलत चीज़ें की। कभी कभी लोकल जो बाशिंदे होते हैं उनमें कभी वो शूर नहीं होता है इफलास की वजह से या दूसरी वजूहात से, तो वो मतलब पूरा मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उस टेम्पल की हालत इस वक्त खस्ता है। लेकिन इस वक्त भी वो एक अदबी फनी शाहकार हम उसको कह सकते हैं, जो उसका जो लेआउट है वो बड़ा साइंटिफिक लेआउट उसका बनाया हुआ था। साइट सिलेक्शन जो है वो काफ़ी साइंटिफिक साइट सिलेक्शन थी वहाँ पर, उसी वजह से इतनी देर तक वो सर्वाइव कर गया। जो कॉलम्स वहाँ पर बने हुए हैं, जो आर्क्स वहाँ पर बने हुए हैं, ये उस वक्त का जो पूरा फनी जो एक्टिविटीज होती थी वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके बाद बात करेंगे हम परिहासपुरा की। जी, मार्टिन टेम्पल का हम देखते हैं फिक्री और मजहबी उसकी अहमियत थी, तो परिहासपुरा जो है उसकी सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस थी। यानी अगर आपको एस्टैब्लिश करना है, आपने एक बड़ी एम्पायर को फतह किया हुआ है, आपका रूल सेंट्रल बंगाल से लेके सेंट्रल एशिया तक आपका इन्फ्लुएंस है, तो उसके लिए इन्फ्लुएंस दिखना चाहिए। ये कैसे दिखेगा? ये जिसको हम कहते हैं आजकल हम कहते हैं कि पीआर, बाकी चीजें। जी। तो उस वक्त यही एक तरीका होता था कि आप अपनी जो दारुल खुलाफा आपका है उसमें एक शान शौकत लाते हैं। तो ये एक हम कह सकते एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था ललितादित्य का कि परिहासपुरा को बड़ी शान शौकत से बनाया जाए, ग्लिटरिंग वहां पर हो, ऑर्नामेंटेशन वहां पर हो, ताकि एक ऑरा बने
تاکہ یہ دکھے کہ یہ ایک پاورفل ایمپرر جو ہے جی جی یہ اس کا دارالخلافہ ہے. جی تو یہ ہر جگہ پر تھا, چاہے آپ کنوج دیکھیں گے, پاٹلی پترا دیکھیں گے, کوئی بھی دارالخلافہ دیکھیں گے بڑے ایمپررز کا, تو اس کو بڑے پلانڈ طریقے سے بنایا جاتا تھا. لیکن ایک خاص بات جو پریسپورا کی ہے, جی بلکہ بہت سارے خاص باتیں ہیں اس کی, ایک یہ ہے کہ اس وقت کی پلانڈ سٹیز میں, پلانڈ جی ایک ہوتی ہے جب سٹی خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے, دوسری ہوتی ہے پلانڈ سٹی, کہاں پر کیا بننا ہے, کن لوگوں کو آنا ہے, کیسے آنا ہے. ایک پلانڈ سٹیز میں یہ تقریباً اس وقت انڈیا میں سب سے بڑی پلانڈ سٹی تھی. جی تو یہ اس کی ایک خاص بات ہے. دوسری میں کہوں گا کہ یہ سارٹ آف کاسموپولیٹن سٹی تھی. اچھا, یعنی اس میں ایک ہی فکر کے لوگ نہیں رہتے تھے, نہیں جی ایک ہی سوچ کے لوگ نہیں رہتے تھے, بلکہ ہیٹروجینٹی کی ایک علامت تھی یہاں پر. حالانکہ خود آپ دیکھیں گے للتا دتیا جو ہے, اگر ہم فیتھ کے حوالے سے بات کریں, یہ ویشنوائٹس اینڈ شیوائٹ جو ان کا فیتھ تھا اس کے یہ مقلد تھے. تو لیکن انہوں نے دوسرے جو مذاہب اس وقت یہاں پر تھے, خاص کر بدھزم جو تھا, بالکل اس کو کافی پروموٹ کیا. جی جی اور پریسپورا میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر بدھسٹ وہاراز بھی ہیں, اچھا وہاں پر ٹیمپلز بھی ہیں, وہاں پر ہر ایک فکر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے وہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ ہے, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, خوش آمدید ان کی وہاں پر ہوتی تھی. اور جس وجہ سے تھاٹ پروسیس جو ہے یہ انرچ ہو جاتی تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو بعد میں ادب کی ہم بات کریں گے یا فن کی بات کریں گے, یہ چیزیں اسی وجہ سے اتنی پروان پر چڑھی, کیونکہ ایک فری تھنکنگ وہاں پر تھی, لوگ بحث و تمیز کرتے تھے, ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. اسی طریقے سے کلچرلی بھی اگر آپ دیکھیں گے, للتا دتیا جو ہے انہوں نے چائنیز سویلائزیشن جو ہے, شینگ ڈائناسٹی جو ہے, ان کے ساتھ قریبی تعلقات ان کے تھے. وہاں کے ایمبیسیز یہاں پر آتے تھے, ایمبیسڈرز, اور کشمیر سے ایمبیسڈرز جو ہیں چائنا چلے جاتے تھے. اسی طریقے سے یہاں تبتین باقی جو امپائرز اس وقت تھے ان کے ساتھ روابط یہاں کے تھے. تو گیٹ دا بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ پالیسی جو تھی کہ ہر ایک تمدن سے, ہر ایک سماج سے, ہر ایک سائڈ سے جو بیسٹ آتا ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, فن کے اعتبار سے, اس کو لیا جائے. بالکل سر. اس کے علاوہ ایسی کوئی اور جگہیں, کوئی ایسے اسٹرکچرز اس پیریڈ کے؟ جی جی, مطلب وہ اس وقت وہ ریمینز جو ہیں وہ اس وقت نہیں رہے ہیں وقت کی گردشوں کی وجہ سے. لیکن ٹاؤنز جو ہیں نارتھ کشمیر میں آپ دیکھیے, ان کے ٹاؤنز جو ہیں ان کے نام پر ابھی بھی بسے ہوئے ٹاؤنز ہیں وہاں پر. ساؤتھ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ٹاؤنز جو ہیں ان کا انہوں نے اس وقت تعمیر یہ کروائی تھی, ان کی بنیادیں ڈالی تھی. وہ ٹاؤنز جو ہیں یہ بڑی شہروں کی صورت میں بعد میں یہ سامنے آ گئی. بالکل سر. اگر ہم بالکل آپ بولیے سر, اگر ہم مختصراً بات کریں کارکوٹا ڈائناسٹی کی چند الفاظ میں, تو کیا کہیں گے ہم؟ میں کہوں گا اگر ہم لیگیسی کے اعتبار سے یا سگنیفیکنس کے اعتبار سے اگر ہم کارکوٹا ڈائناسٹی کی بات کریں یا للتا دتیا کے پیریڈ کی بات کریں, ایک تو میں کہوں گا جو سب سے اہم چیز جو کارکوٹاز کا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کو یا انڈیا کو, میں کہوں گا بھارت, پورے بھارت کو ایک بڑی ہم کہہ سکتے ہیں انویژن سے بچایا دیا. فار انسٹنس عرب انویژن اس وقت ہو رہا تھا, سندھ تک عرب جو ہیں بنی امیہ جو ہیں ان کی یہ وہ پہنچ چکے تھے. اس کو روکنے میں کارکوٹا ڈائناسٹی کا سب سے اور شاندار جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. سر چونکہ ان کا پیریڈ بہت ہی سہانا رہا ہے تو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے کشمیر کو. باتیں ہم اور بھی بہت کرتے ہیں لیکن وقت وقت پہ ہمیں ہر کوئی کام کرنا بہت ضروری رہتا ہے سر. اس وقت اور باتیں کریں گے انشاءاللہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. جتنا بھی ہم اپنے ماضی کے بارے میں جانیں گے اتنا کم ہے, اور کوشش کریں گے آگے پروگرامز میں اور بھی اپنے ماضی, اپنے خوبصورت ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے. اپنا پورا خیال رکھیے گا. تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.